بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات، آیت نمبر 13۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نر اور ایک مادہ سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، تمہاری پہچان کے لیے یہ قوموں اور قبیلوں میں تمہیں بانٹا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور بے شک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم والا ہے اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول فتح مکہ کے دن جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں، تب عتاب بن اسید نے کہا، شکر ہے میرے اللہ کا کہ جس نے اس دن سے پہلے میرے باپ کو اٹھا لیا، کیونکہ بلال رضی اللہ مکہ والوں کے نزدیک ایک سیاہ فام غلام تھے جن کی ان لوگوں کی نظر میں کوئی عزت نہ تھی، لیکن اسلام اور ایمان نے ان کو عزت دی، ان کے تقوی نے ان کو اللہ اور رسول اور مومنین کے نزدیک محبوب اور معزز بنا دیا گیا۔ اس مکہ کی گلیوں میں جہاں ان کو پیٹا گیا تھا، گھسیٹا گیا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا، ان کے خلوص کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا۔ اور اس پر پھر جب وہ اس وقت باتیں بنا رہے تھے جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے قریشی، ان میں سے حارث بن حشام نے کہا، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کالے کوے کے علاوہ کوئی مؤذن نہ ملا، یعنی ان کی رنگت کی وجہ سے ان کو ڈیگریڈ سمجھ رہے تھے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی ان کو پھر اسلام کی نعمت بھی نہ ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کر ان باتوں کے بارے میں ان سے پوچھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے اطلاع دے دی آپ کو، تو ان لوگوں نے اقرار کر لیا اپنی بات کا، تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں اس صورت میں 5 دفعہ ایمان والوں کو مخاطب کرنے کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنو، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت کا خطاب ہے۔ اور مکہ میں بھی دیکھا جائے تو اس وقت سب مسلمان نہ تھے۔ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ رویہ ہونا چاہیے وہ بتایا گیا تھا۔ اب یہاں پہ کہ دوسری قوموں، دوسرے لوگوں اور نیشنز کے ساتھ تمہارا کس طرح کا طرز عمل ہو، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اور تمام انسانوں کو یہاں پہ بحیثیت انسان کے پکارا گیا کہ یا ایھا الناس، اور یاد دلایا گیا انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اس بنا پر ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے، کیونکہ باقی سب کیا ہیں؟ وہ مخلوق ہیں، عبادت صرف خالق کی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ لیں کہ یہ خلقناکم جو ہے یہ فعل کے ساتھ آگے مفعول لگا ہوا ہے، یعنی ضمائر اٹیچ ہے جو ہم نے ابھی سیکھا ہے۔ من ذکر و انثی، ایک نر اور ایک مادے سے، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ انسان کی تخلیق دیکھا جائے نا تو 4 درجوں میں ہوئی ہے۔ ایک ہے کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے ایک بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے ایک بغیر ماں کے حوا سلام علیہ کو حضرت آدم علیہ السلام سے کی پسلی سے پیدا کیا، اور پھر باقی تمام انسانوں کو ماں باپ سے پیدا کیا۔ تو انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹایا جا رہا ہے کہ اصل میں تم سب ایک ہو، سب کا نسب نامہ لے جائیں اٹھائیں تو کہاں جا کے جڑ جائے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ تو یہاں انسان کی تخلیق بتائی جا رہی کہ مرد و عورت دونوں سے ہوتی ہے، یعنی انسان ماں باپ سے بنا ہے، اور ماں باپ میں بھی ماں سے پہلے کون تھی؟ باپ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو سب ایک ہی شخص کی اولاد ہیں، ایک ہی خاندان سے اوریجنیٹ ہوئے ہو تم سب، تو پھر آپس میں کیسی بغض و عداوت، دوسروں کو کیسے حقیر سمجھ سکتے ہو؟ بلکہ آپس میں تمہاری رحم دلی شفقت کا معاملہ کرنا ہے، خواہ کوئی بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، براؤن ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، دور کا ہو، قریب کا ہو، دوست ہو، ایک ملک میں رہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والا، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کہیں بھی رہتا ہو، سب کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی۔
یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا مختلف علاقوں کے لوگوں کے رنگ میں فرق ہے، وہاں کی مٹی کا فرق ہے، مختلف شکلوں کے جو نقوش کا فرق ہے، جیسے چینی شکلیں ہوتی ہیں، افریقی شکلیں ہوتی ہیں، اور مختلف علاقوں کی خاص طرح کی ہوتی ہیں، تو یہ سب آدم علیہ السلام میں رکھ دی گئی تھیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سیاہ ہیں، کچھ سرخ فام ہیں، اور کچھ ان کے درمیان، اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین، اور کچھ ان کے درمیان، جیسی مٹی جس کو لگی، جو رگ جس نے کھینچی ویسی ہی ان کی رنگت و طبیعت اور عادات بنی۔ ترمذی کی روایت ہے الناس کلہم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تمام انسان آدم سے پیدا کیے گئے ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یا ایھا الناس کہہ کے پکارا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک اور جگہ ایک اور انداز سے جب جمع کیا تو یا بنی آدم کہہ کے پکارا ہے۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو یا بنی آدم کہہ کر پکارتے ہیں۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو پھر جس شخص نے ڈر کر اپنی اصلاح کر لی اور تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کھائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں سورہ اعراف کی فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے اولاد آدم تحقیق ہم نے تم پر لباس اتارا۔ پھر اسی طریقے سے عہد الست کی جو آیت ہے سورۃ الاعراف میں آیت 172، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بنی آدم کہہ کے پکارتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ تو تمام لوگ جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں، تو ہم پھر کیسے ریسسٹ ہو سکتے ہیں؟ صرف رنگ روپ کی وجہ سے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے گا انسانیت کی بنا پر، وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے، تو ہم پھر کیسے کسی پہ ظلم و زیادتی اور کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمدردی اور خیر خواہی تمام انسانوں کے لیے ہونی چاہیے، تمام انسانوں کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پہ برادری قبیلے کی بنیاد بنا کر کچھ خاندانوں قوموں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے شعب و قبائل میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں بنایا شعب قوموں میں و قبائل اور قبیلوں میں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ جس طرح سے ہمارا نام ہماری پہچان ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک اور آئی ڈی بھی ہے ہماری کہ ہم کون ہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے ہمارا۔ عربوں کی اصل میں دو بنیادی گروہ تھے، ایک عدنان تھے اور ایک قحطان تھے، پھر ان سے مزید قبائل بنے۔ شعب جو ہوتا ہے نا، شعب کی جمع ہوتا ہے، یعنی نیشنز کے لیے آتا ہے، بڑی قوم کے لیے، لوگوں کی بڑی تعداد کے لیے۔ اور شعب کا ایک حصہ جو ہوتا ہے، ایک شاخ ہوتی ہے کہ وہ ایک قبیلہ ہوتی ہے، یعنی ایسے طرح سے ایک کمیونٹی۔ تو کئی قبیلوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے نا، کئی قبیلے جو ہوتے ہیں مل کر ایک شعب بنتے ہیں، جیسے درخت کی کئی شاخیں نکل آتی ہیں گی، تو اصل میں تو وہ بیسیکلی ایک بیچ ہی سے ہوتے ہیں نا سب کچھ۔ تو اصل میں یہ سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا تھا، اور اللہ نے لوگوں کے لیے کو الہام کیا، تو وہ ایک دوسرے کو پہچان کے لیے انہوں نے اس طریقے سے اپنے نام اور اپنے شعب و قبائل میں تقسیم ہوئے۔ اور یہاں پہ خاص طور پر تعارفو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچانو کہ کون کتنا میرا قریبی ہے، کون کتنا دور کا ہے، کیونکہ پہچان ہوگی تو پھر صلہ رحمی کر سکو گے، وراثت کی تقسیم کر سکو گے، اور لیکن جو جتنی قریبی ہوتا ہے گا اس سے نیکی کرنا بھی اتنا زیادہ ڈبل دگنا اجر ہوتا ہے گا۔ تو یہ سب تقسیم فخر کرنے کے لیے نہیں بلکہ پہچان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ رشتے اس لیے ہیں کہ ودن فیملی، خاندان، برادری، قبیلہ خود کو پہچانا جائے، پھر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے تاکہ صلہ رحمی کی جا سکے، خیر خواہی کی جا سکے، اور یہ ہمارے دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ عربوں کے ہاں علم و انساب ایک بہت بڑا علم تھا، اور اس کو مستحب علوم میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین نے خود کو اپنے نسب کے علاوہ کسی اور طرف نسبت کرنا حرام کرا دیا ہے۔ جس طرح اپنے والد کے علاوہ کسی اور شخص کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، ایسے ہی اپنی برادری، خاندان کے علاوہ کہیں اور اپنی جھوٹی نسبت کرنا بھی حرام ہے۔ ابو بکر اللہ تعالیٰ علم و انساب کے ماہر تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم سے تبلیغ میں مدد ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تعالیٰ جاتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھتے کہ کس قبیلے سے ہو تو اس کے آباء و اجداد کا نام لیتے. حضرت ابو بکر صدیق تعالیٰ اس کے قریبی لوگوں کا نام لیتے تو وہ اور قریب جاتے کہ یہ تو ہمیں پہچانتے ہیں. یہ ایک دعوت ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے کمیونیٹ کرنے جا رہے ہیں نا آپ، پہلے اس کو دل کے قریب کریں. آپ خود دیکھیں کسی اور آؤٹ آف کنٹری آپ ہوں اور وہاں پہ آپ کو کوئی اپنے علاقے کی لینگویج بولنے والا مل جائے تو کتنا اپناپن لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہی بندہ ہے. اس علم کو شجرہ بھی کہا جاتا ہے، شجرہ نسب کہا جاتا ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے مختلف قسم کے علوم جو ہے نا وہ بھی دین کی تبلیغ میں مدد کرتے ہیں. تو انسان کو مختلف چیزیں سیکھنا چاہیے. بغیر اسکلز کے نا ہم نہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، کسی کے کام آ سکتے ہیں، نہ ہی دین کا کوئی خاص کام کر سکتے ہیں. ہر ہنر اور اسکل سیکھیں تو بس نیت یہ ساتھ میں رکھیں کہ اس سے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، امت کی خیر خواہی کروں گی اور اللہ کی رضا کی خاطر کروں گی. پھر سارا وقت عبادت بن جاتا ہے. نفع مند علم کے لیے خود کو لگائیں تو پھر ہمیں انسان کو کیا ہوتا ہے، ریگریٹ نہیں ہوتی کہ یہ تو میں کیا کر رہی ہوں اور مجھے تو عبادت کے لیے وقت صحیح نہیں مل رہا، بلکہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی سیکھ رہی ہوں اس کو میں بہترین جگہ پہ استعمال کروں گی اور میرے اندر خیر خواہی ہے. تو اپنی قابلیت کو پہچان کر پھر جس چیز میں ہماری انٹرسٹ ہو اس میں ایکسل کرنا چاہیے اور پھر صحیح نیت کے ساتھ احسان کے لیول پہ خیر خواہی کریں گے تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی. ابن عباس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حسب و نسب کو یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے، اور اگرچہ وہ دور ہی کیوں نہ رہتے ہوں. اور اگر رشتہ داری قریب نہیں ہوتی، اگر ان کو دور کیا جائے تو اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اگر ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کی جا رہی تو وہ گھر میں ایک ہی گھر میں کیوں نہ رہتے ہوں، پھر وہ دل کے قریب نہیں ہوں گے. ہر رشتہ داری روز قیامت اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں گواہی دے گی کہ یہ رشتوں کو ملاتا تھا. اب پتہ ہے نا کہ پل صراط پر امانت اور صلہ رحمی کے کانٹے ہوں گے، اور جو ان کا حق ادا کرنے والے نہیں ہوں گے انہیں کھینچ کھینچ کے وہ جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ